اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے پارہ نمبر 7 کی چند آیات پر۔ اس پارہ میں 83 سے لے کر 120 آیات ہیں۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ والو، اپنے آپ کو سنبھالے رہو۔ جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو اپنے آپ کو سنبھالے رکھو، مینز کیئرفل ہو جاؤ۔ جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے اور اس وقت وہ تم کو بتا دے گا جو تم کام کیا کرتے تھے، تمہارے شب و روز کیسے گزرتے تھے، تمہارے دن و رات کیسے گزرتے تھے، کن حالتوں میں تم رہتے تھے، تم سجدے کرتے تھے، تم کسی کی مدد کرتے تھے، کیا کرتے تھے، اور اللہ تمہیں آگاہ کر دے گا۔ اور جہاں تک ہدایت کا ذکر ہے، ہدایت بہت بڑی بات ہے۔ ہدایت لائک اے نیویگیشن۔ اگر تو میں نے سیٹ نیو کے اوپر ایڈریس صحیح ڈالا ہے اور ڈرائیو کر رہا ہوں تو مجھے یقین ہے، میں مطمئن ہوں کہ میں سیدھے رستے پہ جا رہا ہوں صحیح۔ اور اگر مسافر کو یہی نہیں پتا کہ وہ صحیح رستے پر ہے یا غلط رستے پر ہے، وہ بس چلتا ہی جا رہا ہے، تو اسے خبر ہی نہیں ہے کہ وہ صحیح رستے پر ہے یا غلط رستے پر، تو اس مسافر کی حالت کیا ہوگی، کیسی اس کی منزل ہوگی۔ تو شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ اور وہ بہت تلخ چیز ہے کہ جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ تو ہدایت جو ہے، اگر انسان کے پاس ہدایت ہے، جیسے کہ صحت ہے، ہدایت نہیں ہے، تو وہ اپنی صحت کو غلط کاموں میں لگا دے گا، کیونکہ اس کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر اس کے پاس دولت ہے، ہدایت نہیں ہے، تو وہ اپنی دولت کو غلط کاموں میں لگا دے گا۔ اسی طرح کسی کے پاس اگر کوئی سیاسی قوت ہے، سیاسی پاور ہے، کوئی بیوروکریسی کی پاور ہے، ہدایت نہیں ہے، تو وہ اس اپنی پاور کو نیگیٹیوٹی میں لگا دے گا، کیونکہ ہدایت نہیں ہے۔ تو ہدایت ایک بہت بڑی کنجی ہے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے۔ اور قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں تنگ دستی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی رحمت کا وعدہ کرتا ہے۔ اور جو تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو فالو کریں گے، اور جنہیں ذرا سا بھی شک ہو گیا اس کی رحمت پہ تو گویا وہ بھٹک گئے، وہ ایسے بھٹ گئے کہ بس پوچھو نہیں۔ اسی طرح جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا میں تیرے بندوں کو ہر طرف سے گمراہ کروں گا، اور اللہ نے فرمایا جو میرے مخلص بندے ہیں ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چل سکے گا، کچھ زور نہ چل سکے گا، جو میرے مخلص بندے ہیں، مخلصین جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے کہ میرے مخلصین بندے، میرے مخلص بندے۔ تو اللہ سے مخلص ہو جانا ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے ہیں جن کے چرچے آسمانوں میں، فرشتوں میں، ملائکہ میں ہیں، فرشتے انہیں جانتے ہیں، ملائکہ انہیں جانتے ہیں۔ اور کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں دنیا میں تو ہر کوئی جانتا ہے، مگر آسمانوں میں، فرشتوں میں انہیں کوئی نہیں پہچانتا، اور نہ ہی کوئی انہیں پہچاننا چاہتا ہے، گویا کہ وہ بھلا دیے گئے آخرت تک۔ تو ملتے ہیں اگلے نقطے کے ساتھ، فی امان اللہ۔